میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے 100% سپورٹ ہے، کیونکہ 100% سپورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف آپ ادارے کو صرف پریفر کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کرنٹ میری جو ارننگ ہے وہ 150 to 2 لاکھ تک ہے الحمدللہ، 1.5 سے 2 لاکھ روپے الحمدللہ میری ارننگ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میرے ساتھ جو کلائنٹس ایڈ ہیں ان کو بھی میں اچھا الحمدللہ پروفٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہوں۔ اگر یہ ادارہ یہ مجھے اس چیز کو نہیں سکھاتا مخلص ہو کر تو میں آگے کیسے ڈیولپ کر سکتا اپنا بزنس۔ السلام علیکم، مائی نیم از حافظ عبدالرحمن، میں ساہیوال سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے انیبلر سے FPA ہول سیل کا بوٹ کیمپ جوائن کیا۔ بوٹ کیمپ جوائن کرنے کے بعد میں نے اس چیز کو آگے لے کر چلا۔ میں نے سب سے پہلے اپنا بزنس خود ڈیولپ کیا۔ ڈیولپ کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے اپنے کلائنٹس میرے پاس آنا سٹارٹ ہوئے، جن کو میں اب سٹارٹنگ سے لے کر لاسٹ تک یہ اپنی پریزنٹیشن دکھا رہا ہوں اور ان کا بزنس خود کا ڈیولپ کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر الحمدللہ جو سپورٹ مجھے مل چکی ہے اس میں یہ میرا ضرور ہوا ہے کہ میرا ایکسپیرینس پڑا اس سپورٹ سے، اور اس سے اللہ کا شکر میرا بزنس ڈیولپ ہوا ہے سپورٹ سے۔ یہ نہیں ہوا ہے کہ صرف آپ نے ایک بات کہہ دی ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈیپلی نہ ڈیٹیل میں آپ دے نہیں رہے، تو وہ اس وجہ سے جو الحمدللہ جو ہے نا مجھے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ انیبلرز کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے آپ کو ہر طرح کی الحمدللہ سپورٹ ملتی ہے اور ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نئی اپگریڈیشن آپ کو جو ہے مل رہی ہے، جو نالج آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جب میں نے بیچ کمپلیٹ کیا، بیچ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ خود کا میں پہلے اپنے آپ پہ خود ایکسپیرینس کروں۔ ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میرا خود کا پرسنل اکاؤنٹس ہوں اور اس کو میں خود رن کروں۔ تو پہلے سٹارٹنگ میں مجھے ہنٹنگ میں بھی پرابلمز آئیں، برانڈ اپروول میں پرابلم مجھے فیس کرنے کو آئی، لیکن اس کے بعد میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پرابلمس کو فیس کرتے کرتے میں نے آج اللہ کا شکر ہے کرنٹ میری جو ارننگ ہے وہ 150 to 2 لاکھ تک ہے الحمدللہ، 1.5 سے 2 لاکھ روپے الحمدللہ میری ارننگ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میرے ساتھ جو کلائنٹس ایڈ ہیں ان کو بھی میں اچھا الحمدللہ پروفٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہوں۔ اور اس میں سب سے سٹارٹنگ میں تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں کم سے کم جو ہے اپنا اتنا ضرور کروں تاکہ میں اپنی پاکٹ منی اپنی ارن کر سکوں۔ دیکھیں بزنس کے اندر اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو میری ایوریج ارننگ ہے میں نے آپ کو وہ بتائی ہے کہ ایوریج ارننگ جو تقریباً 6 ماہ سے مجھے الحمدللہ یہ اتنی آ رہی ہے۔ میں نے BSc ڈبل میتھ کی ہوئی ہے، تو مجھے الحمدللہ یہ بزنس ڈیولپ کرنے کے بعد مجھے اس طرح کا نالج ہوا ہے لوگوں سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں، لوگوں سے کس طرح سے مل سکتا ہوں میں، اس چیز میں مجھے الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے نا اپگریشن ملی ہے۔ سٹارٹنگ میں ہر بزنس میں جب آپ کسی بھی کام کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کام کو سٹل ہو کے کریں، اب یہ نہیں کریں کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آیا یا آپ کا انٹرسٹ اس کے ڈیولپ نہیں ہوا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ مجھے یہ کام جب میں نے اس فیلڈ کے اندر آیا ہوں میں 2.5 ماہ سٹارٹنگ میں پہلے جب میں نے اس کورس کو اچھی طرح کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد مجھے ہرڈلز ضرور آئی ہیں، ہرڈلز ہر بزنس میں آئی ہیں، لیکن میں سٹل رہا اس کے اوپر۔ میں نے کم از کم 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس فیلڈ کے اندر آ کے میں نے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے بزنس کو میں نے اپنا ٹائم دیا ہے۔ میں نے اپنے باقی جتنے بھی میرے کام تھے میں نے ان کو چھوڑ کے اس کام کے اوپر میں نے اپنا ٹائم خرچ کیا ہے، اور الحمدللہ آج مجھے اس کا صلہ ملا ہے، میرے والدین کی دعا ہے، اور اس کے بعد یہ انیبلرز کا ادارہ ایک ایسا ہے جس نے مجھے اس کام کو آگے چلانے کے لیے بہت اپرچونیٹیز دی ہیں۔ تو الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے اس چیز کے اوپر میں قائم ہوں کہ آج میرے پاس کلائنٹس میرا ورک دیکھ کے، میرا بزنس ماڈل دیکھ کے، جس طرح سے میں چلا رہا ہوں اپنے بزنس کو، تو وہ آج آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے سٹارٹنگ میں جب یہ کام شروع کیا اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کچھ فیل ضرور ہوا تھا کہ یہ کام مشکل ہے یا اس میں تھوڑی مشکلات کافی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ٹائم ایسا تھا، میں اپنی ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ میں نے اس بزنس کے اوپر سب سے پہلے جب مجھے بالکل بھی جو ہے نا انٹرسٹ نہیں تھا ای کامرس کے پلیٹ فارم کے اوپر سٹارٹنگ میں، کیونکہ میرے والد صاحب بزنس مین ہیں الحمدللہ، ان کی شاپ ہے اور
کافی جو ہے نا اللہ کا شکر ٹھیک تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد میں خود اپنا بزنس کچھ نہ کچھ ڈیولپ کروں. تو میں نے جب کورس میں نے کیا، کورس کے بعد میں نے اس سے پہلے میں نے لیپ ٹاپ پرچیز کیا، چیزیں اور ٹولز جب میں نے پرچیز کیے تو اس کے اوپر منیمم میری نا 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی. تو ایک رات کا واقعہ 2 بجے تھے میرا خیال ہے اس ٹائم پہ، تو میں نا اس کے اوپر کام کر رہا تھا، پروڈکٹ ہنٹ کر رہا تھا. تو میں اس ٹائم پہ نا بیٹھ گیا، میں نے کہا میرے سے یہ نہیں ہوگا. اس ٹائم پہ میں نے اس چیز کو سوچا، میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ میں اس ٹائم پہ میرے پاس ایک برانڈ کی شیٹ ضرور آئی تھی، لیکن میں اس کو چیک کرتا گیا تو میرے پاس مجھے لگا کہ یہ میرے سے ہوگا نہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ میں نے اسی ٹائم پہ اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور میں جا کے سو گیا. نیکسٹ ڈے ایک میرا جو مائنڈ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس بزنس کو ڈیولپ کروں، تو وہ اس چیز نے مجھے کہا کہ نہیں آپ ڈیولپ کرو اس چیز کو. تو میں اللہ کا شکر اس چیز سے میں نے محنت دوبارہ سٹارٹ کی. میں نے پھر محنت سٹارٹ کرتے کرتے ایک ٹائم ایسے آیا کہ مجھے اس طرح کی پروڈکٹ ملی کہ جس کی سیل اچھی تھی. میں نے اس کے ٹیسٹنگ یونٹ جب پرچیز کیے، ٹیسٹنگ یونٹ پرچیز کرنے کے بعد وہ چند دن کے اندر وہ سیل ہو گئی. تو وہاں سے میں نے پھر اپنی انوینٹری پرچیز کی، بلک کوانٹٹی میں، زیادہ کوانٹٹی میں جب میں نے لی، اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا. پھر مجھے جب 1.5-2 ماہ بعد اس کے بعد ارننگ آنا سٹارٹ ہوئی، تو پھر میں نے کہا اب میں اس پلیٹ فارم کے اوپر الحمدللہ سروائیو کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے آگے ڈیولپ ہونے کے بعد جب میں نے اس چیز کو اور سیکھا، اس کی گہرائی میں گیا. میں جب جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ بزنس یہ والا جو ہے FPO ہول سیل کا ایک سیف ماڈل ہے. ڈراپ شپنگ بھی آئی، کافی ماڈلز آئے، لیکن میں اپنے لیے جو ہے مجھے جو سب سے سوٹ لگی یہ بات وہ FPO ہول سیل ماڈل تھا. میرا فیوچر گول سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ میں اپنے پہلے ایک ملک کے لیے کچھ کروں. ہر انسان یہ بات ضرور بولتا ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کس مائنڈ سے لوگ بولتے ہیں. لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ میں اپنی کنٹری کے لیے کچھ کر سکوں، اور اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کروں، اس کے بعد میں آگے آنے والے فیوچر کے لیے کچھ کروں، تاکہ کل کو جو ہرڈلز آنے والی ہیں تو آج میں اس کو خود سولو کروں. تو میں یہی چاہوں گا کہ میں آنے والا جو بزنس ہے، آنے والا جو فیوچر ہے میرا، میں اس کے لیے پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ اس طرح کی تیاری کروں کہ تاکہ آگے اتنی پریشانیاں نہ کریٹ ہوں. باقی اللہ پاک نے سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم محنت کریں، صلہ اللہ نے دینا ہے. میں UK مارکیٹ کے اندر سٹارٹنگ میں شروع کیا تھا، میں نے UK سے سٹارٹ کیا تھا. UK میں جب میں نے سٹارٹ کیا، لوگ کہتے ہیں کہ UK کی مارکیٹ بہت ٹف مارکیٹ ہے. نو ڈاؤٹ ٹف ضرور ہے، لیکن اس کے اندر محنت کریں گے تو آپ کو ضرور اس کا پھل ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف باتوں سے ہی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ ٹف ہے. نو، آپ کم از کم اس کے اندر محنت کریں، کیوں آپ کو صلہ ملے گا اس چیز کا. جب میں نے یہ سٹارٹ کیا، UK میں سٹارٹ کیا، میں نے اس کے بعد 7 منتھ بعد میں نے USA بھی موو کیا. لیکن میں UK کا کام آج تک بھی الحمدللہ میں کرنٹلی اسی اکاؤنٹ کے اوپر اور بہت اچھی ارننگ کے ساتھ کر رہا ہوں. USA کے اندر جب میں نے سٹارٹ کیا ہے تو USA کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے، ابھی سٹارٹنگ جب ہوئی تھی میری تو اس میں بھی تھوڑی ہرڈل ضرور آئی تھی، لیکن آج الحمدللہ USA کا بھی جو میرا اکاؤنٹ ہے FPO ہول سیل ماڈل جو میں کر رہا ہوں، UK میں بھی میں FPO ہول سیل ماڈل کر رہا ہوں، USA کے اندر بھی میں FPO ہول سیل ماڈل کر رہا ہوں. USA کے اندر بھی اچھی ارننگ میں جنریٹ کر رہا ہوں. میں اپنے بزنس کو اسکیل کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو ٹائم میں دینا چاہتا ہوں اپنے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ میں اور بھی ٹائم دوں اس چیز کو، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر انسان 100% پہ نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں پہ ایسی وجوہات، ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کمپلیٹ ہوں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنے اندر آپ کو اپگریڈیشن کرنی پڑے گی ضرور. آپ کو ٹائم اور دینا پڑے گا، اور اس چیز سے آپ کو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ کو کسی بزنس کے اندر کسی ایسی پروڈکٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مجھے لاس ہو جائے گا، تو آپ نے اس لاس سے گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ اس لاس سے ہی آپ کو آگے نالج گین ہوگا. جب نالج گین ہوگا تو نیکسٹ ٹائم پہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے کہ یہ نیکسٹ ٹائم سے میں نے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو کس طرح سے میں لے کے چلوں گا اس چیز کے اندر. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کبھی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا.
मैं FBA होल सेल का मॉडल जो स्टिल काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं डेवलप और हो जाऊँ, लेकिन इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट लेवल पे भी अपग्रेड करूँ। जैसे नेक्स्ट लेवल का है PL है, PL के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसके अंदर भी अपग्रेडेशन करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि ये जो मॉडल्स है इसको अच्छे तरीके से लेके चला जाए। पहले मेरी वीकनेस ये थी कि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया ना, तो मैंने जब इनेबलर्स की भी वीडियोस देखी, मैंने जब देखा उन्होंने कहा कि अब 12-12 घंटे 10-10 घंटे दें, तो मैंने कहा इतना कौन टाइम देगा, मैंने कहा मेरे से तो नहीं टाइम दिया जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला इसके लिए आपको 12 घंटे से बल्कि 15 घंटे भी आप दें तो मेरा ख्याल है वो भी कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए चांस मिलता है, आपको कुछ ना कुछ अपने लिए आगे आने के लिए चांस ज़रूर मिलता है। अगर आप सिर्फ ये स्टिल इस बात पे रहते हैं कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे और बहुत काम है, मेरे पास 2 घंटे दे दो, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 घंटों में आप इस चीज़ को आगे सीख सकते हैं। तो मेरी सबसे पहले यही कमज़ोरी ये थी कि मैं टाइम नहीं दिया पहले तो स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि टाइम दूंगा तो टाइम देने के बाद ही मुझे इस चीज़ के अंदर कामयाबी मिलेगी। इनेबलर्स के बारे में मैं यही मेरे रिकमेंडेशन है कि मैं इस अदारे से सीखा हूँ, मैं इस अदारे से सीख के आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरे क्लाइंट्स जो है मैं उनका बिज़नेस आगे चला रहा हूँ। अगर ये अदारा ये मुझे इस चीज़ को नहीं सिखाता मुखलिस होकर, तो मैं आगे कैसे डेवलप कर सकता अपना बिज़नेस। तो मेरा साकिब अदर साहब से भी जो है उन्होंने मुझे उनकी खुशी होती है कि जब उन्होंने ये अदारा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है इस पूरी एक अदारे को, ताकि हमारी न्यू जनरेशन इसको आगे लेके चले। ठीक है, क्योंकि आज दुनिया में आप देख लें ई-कॉमर्स का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो पूरी दुनिया के अंदर ग्रूम कर रहा है। न्यू बीस के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि सबसे पहले 2 चीज़ों पे आपने ये देखना है कि एक तो आपने सब्र, इस बिज़नेस के अंदर टाइम ज़रूर लगता है लेकिन इस बिज़नेस के अंदर आपको डेवलपमेंट मिलती है। दूसरा आपको मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे मैंने सीखा है, जिससे मैंने अपना बिज़नेस आगे डेवलप किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो आने वाली जनरेशन है, मैं भी यही कहूँगा कि वो लाजमी तौर पे इन 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करें और साथ नॉलेज को लाजमी गेन करें अपने साथ। नॉलेज बांटने से ही आगे जो है ना गेन होता है।